عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر۔ اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے۔ وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں۔ یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند۔ ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے، تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سخت تر ہے، اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے۔ اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے، اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے۔ کلا، یہ گویا کہ لفظ کلا کی وضاحت میں نے کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب وہ نقشہ آ گیا، اس میں ہم تیزی سے اب گزر جائیں گے۔ یہ وہی ہے جو سورہ ماعون میں بھی نقشہ کھینچ دیا گیا، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دنیا کی عزت عزت ہے، اس دنیا میں دولت اگر کم ہے تو یہ ذلت ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ منطقی نتیجہ ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے، تمہاری اخلاقی دنات اور پستی کی حالت یہ ہے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، کوئی حیثیت یتیم کی تمہارے معاشرے میں نہیں۔ نوچ کو سوٹ کر جو بھی اس کا وارث اور جو اس کا ولی ہوتا تھا، اس کی ساری دولت بھی اگر کوئی باپ چھوڑ گیا وہ ہڑپ کر جاتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اب یہی دو چیزیں ہیں جو سورہ ماعون میں آئی ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہی ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے پر کسی کو جو آمادہ کرنے کے لیے بھی، ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہی دونوں باتیں یہاں آ گئیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری وراثت ہڑپ کر جانا چاہتے ہو، سمیٹ کر۔ لما کہتے ہیں جمع کر لینا، سمیٹ لینا۔ جو بھی طاقتور ہوتا تھا اس معاشرے میں، چھوٹے بہن بھائی ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو جوان طاقتور ہے وہ لے جائے گا سب۔ باقی یہ کہ اگر ماں ہے کوئی، بلکہ حقیقی ماں سوتیلی ماں، ان کو بھی کچھ نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں تھا۔ بلکہ بعض معاشروں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی رول ہے، ان کا قانون ہی یہ ہے، جو میجر سن ہے، بڑا بیٹا، بس وہ وارث ہے، ساری چیز جو ہے اس کو ملے گی، باقی نہ چھوٹی اولاد کو ملے گی، نہ کسی اور کا کوئی حق ہے اس میں۔ اور یہی در حقیقت جاگیردارانہ نظام کو برقرار رکھنے میں اسی چیز کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے وراثت میں وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ مٹھی بندھی رہے، اگر یہ 200 مربع ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو عزت ہوگی، باقی اس کے حقیقی بھائی بھی کمی کاری ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ان کے ہاں بھی یہ تھا، جو طاقتور ہوتے تھے، جوان بیٹے، وہ سب کی سب وراثت جو ہے ہڑپ کر جاتے تھے، سمیٹ کر۔ یہ بھی ان کی وہ مال کی محبت میں جو شدت ہے اس کا ایک مظہر۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور انتہائی محبت کرتے ہو مال سے، بہت ہی کثرت کے ساتھ محبت، جس کے لیے ہمارے محاورے میں بہترین لفظ ہوگا ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال سے۔ تمہارا اصل مقصود و مطلوب جو ہے وہ مال ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ دنات اور یہ پستی، اس روح دین سے دوری کے باعث۔ تم نے مظہر تو رکھا ہوا ہے، حج کے یہ تمام مناسک تمہارے ہاں ہیں، روح سے خالی، ان کا کوئی اثر تمہارے کردار پر نہیں پڑ رہا ہے۔ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مان کر دین حنیفی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، حقیقت میں ابراہیم کے کردار اور ان کی شخصیت اور ان کے اخلاق کا کوئی پرتو تمہارے ہاں موجود نہیں رہا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، یہ انذار آخرت، یہ گروپ تو ہے ہی انذار کا پورا، بلکہ دونوں گروپ سورہ ملک سے شروع ہو کر یہ تمام مکیات جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انذار آخرت ہے۔
کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کوئی نہیں، ہرگز نہیں، جب کوٹی جائے گی زمین، کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، ہموار کر دی جائے گی، یا اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بڑا دلچسپ مقام ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جو سازے ہیں جن کے ترجمے جو ہے اردو کے زیادہ مشہور ہوئے، تو موضح القرآن شاہ عبد القادر کا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین کا یہ لفظی ترجمہ۔ موضح القرآن جو ہے با محاورہ ہے۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ وہ نقشہ آتا ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ سونے اور چاندی کے ورق جب بنائے جاتے ہیں تو جیسے وہ مسلسل ایک ان کے اوپر ضرب لگتی ہے اور اس سے وہ کوٹ کوٹ کر ان کو پتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ بالکل جو ہے ہموار ہو جاتا ہے۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا جب اس کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل مراد کیا ہے۔ اس زمین پر پہاڑ ہیں، اگر اسے ہموار کرنا ہے تو ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دینا پڑے گا۔ حبا منصورہ بھی کہا گیا ہے، یہ جو ہے اس کو ہم بنا دیں گے، ینسفھا ربی نسفا، یہ جو زمین جو پہاڑ ہے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیں گے، اڑا دیں گے ہوا میں۔ تمر مر السحاب، یہ ایسے چلیں گے جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ جامد ہیں، کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، اس لیے کہ زمین کو ہموار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ نہ کر دیا جائے۔ لیکن اصل مقصود زمین پوری کو ریزہ ریزہ کرنا نہیں ہے، زمین کو چپٹا کرنا ہے اور اسے کھینچنا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ سورہ انشقاق میں ہم پڑھا ہے، اسے کھینچنا ہے، کھینچ کر اسے وسیع کرنا ہے تاکہ یہیں پر وہ یوم حشر ہو، یہیں پر وہ میدان ہے جس میں کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کا نقشہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اس اعتبار سے جو قریب ترین اس آیت کا اذا دکت الارض دکا دکا، اس کا مفہوم سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، 3 آیات 105 تا 107۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی یہ لوگ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پہاڑوں کا کیا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ پہاڑ ٹل جائیں گے اپنی جگہ سے؟ یہ کوہ ہمالیہ بھی کہیں ذرا اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ قل فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے، ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو زمین جو ہے پھر نکل آئے گی بالکل چٹیل ہموار میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ دیکھو گے تم اس میں نہ کوئی کجی، نہ کوئی موڑ ایچ پیچ، نہ کوئی ٹیلا۔ ٹیلا ہی ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر سے کراس کر کے جانا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے سائیڈ سے وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پہاڑی راستے ایچ پیچ ہوتے ہیں، کچھ نہیں رہے گا، یہ پوری زمین ہموار قاعًا صفصفا، چٹیل میدان ہوگا۔ اسی کو سورہ کہف میں کہا گیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ ایک کھیت میں سے جب فصل کٹ جائے تو بالکل ہموار، وہاں کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اسکائی اسکریپرز جو ہے، چاہے 102 منزل کی عمارت ہو، ایسے ریزہ ریزہ ہو کر گرے گی کہ زمین پر کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی اونچان، نہ نیچان، نہ کوئی ایچ، نہ کوئی پیچ۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا آپ کا رب بھی تبارک و تعالی، اور آ جائیں گے فرشتے بھی صفیں باندھے ہوئے، صف در صف۔ اب یہ ہمارے ہاں متکلمین اور جو اصحاب روایت ہیں ان کے مابین بڑی بحثیں ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک ہیں جو تجسیم کے قائل ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی جسم ہے، مجسمہ، جیسے ہاتھ پاؤں، اگرچہ ہم نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ کیسا، لیکن ہاتھ ہے، پاؤں کیسا ہے، ساکھ کیسی ہے، پنڈلی کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، ہم نہیں جانتے لیکن ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے لیے کسی درجے میں یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اترتا بھی ہے، نزول بھی کرتا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ رات کی پچھلی ساعتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ اب یہ نزول کیسے ہے؟
ہمارے ہاں جو ظاہر کو ظاہر ہی پر محمول کرتے ہیں اصحاب ظاہر، یا جن کا زیادہ رجحان روایت کے ظاہری الفاظ پر ہے یا قرآن مجید کے بھی ظاہری الفاظ پر ہے، ان میں تو ایک بہت بڑی شخصیت کا یہاں تک آیا ہے کہ وہ اپنے اس مسئلے میں اپنی شدت کے اظہار کے لیے ممبر سے اترے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی نیچے اترے اور کہا اسی طرح اللہ اترتا ہے جیسے کہ میں اترا ہوں اس وقت۔ یہ میرے نزدیک شدت ہے۔ دوسری انتہا پر ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں صرف استعارے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں، اللہ کسی مقام کے ساتھ محدود نہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں، جسمانیت نہیں، سمت نہیں، کچھ نہیں، مکان نہیں، مکانیت نہیں، زمان و مکان سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، نتیجتاً یہ الفاظ جو آتے ہیں اللہ آ جائے گا، یہ صرف استعارہ ہے، صرف ایک استعارے کے طور پر کہا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کا ہاتھ یہ اللہ کی قدرت کے لیے استعارہ ہے، اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے، جو اس کے چاہتے ہیں اس کا چہرہ یعنی اس کی رضا، جویا ہے اس کے روح اس کی رضا کے، تو یہ در حقیقت صرف استعارے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت جدا گانا نہیں ہے، کوئی تشخص ان چیزوں کا علیحدہ نہیں ہے، حقیقت ان دونوں کو بین بین ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات جو ہے مطلق ہے، محدود نہیں ہے، جسم سے، جسمانیت سے، مقام سے، ہر شے سے، سمت سے ماورا ہے، لیکن اس کی شانیں ہیں، اور ان شانوں میں یہ جو ہے یہ کوئی کسی جگہ پر وہ مطلق شان، لیکن کسی جگہ پر اس کی تجلیات کا ارتکاز ہو سکتا ہے، جیسے خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، جیسے کہ فرمایا ہے سورۃ النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ جو سدرۃ المنتہا ہے، وہ جو بیری کا درخت ہے جو وہیں چل کر معلوم ہوگا اگر اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ کیا ہے، تو وہاں فرمایا جبکہ ڈھانپے ہوا تھا اس کو جو ڈھانپے ہوئے تھا اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، جیسے اللہ کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی گئی اور وہ پھٹ گیا، اور جیسے کہ آیا ہے سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر رب ارنی انظر الیک، کیا فرمایا گیا ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تو تجلیات ربانیہ جو ہیں ان کے لیے مقام بھی ہو سکتا ہے، سمت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کا نزول ہوگا میدان حشر میں، اور وہ میدان حشر اسی زمین پر ہے، دکت الارض دکن دکا، کس لیے؟ زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا، بہت بڑا میدان چاہیے، اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، کھینچا جائے گا اس کی تنابوں کو، یہ جو درمیان میں سے اس کی اونچان ہے، موٹائی ہے، اسے کھینچیں گے تو گویا کہ وہ جو ہے اس کی وسعت رقبہ جو ہے زیادہ ہو جائے گا، اور پھر جا ربک والملک صفا صفا، یقیناً اللہ کی کوئی تجلی ہے جو نزول فرمائے گی اس میدان حشر میں، اور فرشتے آئیں گے صفے باندھے ہوئے، صفن صفا سے مراد لی گئی ہے کہ تمام جو آسمان ہیں، 7 آسمان، ان میں مختلف درجات کے ملائکہ ہیں، ہر آسمان سے ان ملائکہ کا نزول ہوگا اور وہ صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے مدارج ہیں، ان کے مراتب ہیں، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ان کو وہاں پر بھی جیسے کہ درباروں میں ہوتا ہے کہ قریب تر بادشاہ کے ہوتے تھے جو بڑے منصبدار ہوتے تھے، 20 ہزاری 30 ہزاری، اور پھر دور ہوتے چلے جاتے تھے جو کم تر درجے کے ہوتے تھے، تو ملائکہ کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یہ سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، تو وہاں پر بھی صفًّا صفا، یہ ہے وہ عدالت اخروی کا کوئی سما، اسی کا سما، بلکہ یوں سمجھیے کہ جس کو میں نے وہاں تعبیر کیا ہے سورہ زمر کے آخر میں جو آتا ہے وہ ڈراپ سین ہے، آخری وقت میں جب وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے، ہانک دیے جائیں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے تھے انہیں روانہ کر دیا جائے گا جنت کی طرف، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اب تم دیکھو گے وہ انسان تو گئے جن کا حساب چکانا تھا، کوئی اصحاب جنت جنت کی طرف بھیج دیے گئے، اصحاب دوزخ دوزخ میں کی طرف روانہ کر دیے گئے، اب کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے کہ اب وہ فرشتے اپنے رب کے اس عرش کے گرد گھیرے میں ہوں گے، گھیرے میں لیے ہوں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، اور آخر میں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ گویا کہ پردہ گرتا ہے جب، یعنی یہ ڈراپ سین ہوگا، آخری نعرہ، آخری جے ہوگی،
کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ تو یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ صرف استعارہ نہیں ہے۔ انسان جب ان کا باعث بعد الموت اجساد کے ساتھ ہوگا، جسموں کے ساتھ ہوگا، اور زمین کا قصہ زمین پر طے ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، یہی کہ ہم ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے، ایک نیا جسد ہمیں دیا جائے گا، ایک جسم ہوگا۔ یہ حشر جو ہے یہ بالاجساد ہے۔ تو یہ سارا نقشہ جو ہے محض استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ جو ہوگا۔ البتہ جہاں تک اللہ کے نزول کا تعلق ہے، وہ نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں ہے، اس کی کسی خاص تجلی کا ہے، اس تجلی کا نزول ہوگا، اور وہ ہے کہ جس کا کہ پھر دیدار بھی کریں گے۔ میدان حشر میں اہل ایمان وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وہ دیکھیں گے، اور دوسرے جو ہوں گے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، دوسرے جو ہوں گے کافر وہ اپنے رب کے دیدار سے اس روز محجوب کر دیے جائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، اس تجلی کا بھی مشاہدہ وہ نہیں کریں گے، تجلی کا مشاہدہ جو ہے وہ بھی اہل ایمان کریں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے بھی تجلی کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے تھے، خر موسیٰ صاعقہ، تجلی کا بھی بالواسطہ مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تحمل نہیں کر پائے، لیکن اہل ایمان کو میدان حشر میں جو جسد دیے جائیں گے وہ اجساد اور ہوں گے، ان میں یہ تحمل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا بلا واسطہ جو ہے مشاہدہ کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو ان آیات سے میں سمجھا ہوں واللہ اعلم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، لے آئی جائے گی اس دن جہنم۔ لے آئی جائے گی کہاں سے؟ اب یہ بھی مفسرین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، جہنم کہاں سے لے آئی جائے گی؟ دوسری جگہوں پر آیا برزت الجحیم لمن یرا، ظاہر کر دی جائے گی۔ اس سے دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، ان چیزوں کے اندر حتمی رائے کوئی شخص نہیں دے سکتا، اس زمین کا جہنم اسی زمین میں موجود ہے۔ جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے بارہا آپ کو سنایا، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں جنت موجود ہے، یعنی جو اطمینان ہے، محبت ہے اللہ کے ساتھ، وہ میرے دل میں ہے، میری جنت تو میرے اندر ہے، میرے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اس زمین کی اور اس زمینی مخلوقات، انسان جو ہے جو اس مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اسی آگ کا جب یہ قرہ تھا تو اسی کی لپٹ سے جنات بنائے گئے، یہ دونوں مخلوقات زمینی ہیں، اور اسی زمین پر ان کا حشر ہوگا، حساب کتاب یہی ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور ان کا جہنم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ زمین کا جو نیوکلیس ہے اندر، اس میں جو لاوے ہیں، ان کی جو حرارتیں ہیں، آتش فشاں پھٹتا ہے تو وہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ساری حرارت کہاں سے آتی ہے؟ زمین کے پیٹ میں موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے کس قدر صحیح ہے یہ تعبیر، جب آپ گیند کو کھینچیں گے، گیند کے جوف میں، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا، اس کے اندر جو اس کا خلا ہے، اس میں اگر کوئی شے ہے، جب اسے کھینچیں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گی شے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال دے گی، ایک طرف تو جو بھی مردے اس میں دفن ہیں ان کو نکال دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جسد عطا فرمائے گا اور وہ کھڑے ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوسرے اس کے اندر جو جہنم ہے وہ اس میں سے نکال دی جائے گی، وہ برزت الجحیم لمن یرا، اس زمین کی جہنم جو اس کے اندر موجود ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ درمیان میں ہوگی، دونوں طرف زمین ہے، اسی پر وہ پل ہوگا جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جس کا نقشہ سورہ حدید میں ہے۔ اہل جنت جو ہے انہیں بھی گزارا جائے گا اس کے اوپر سے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انجام بد سے انہیں بچایا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر شاید انہیں اس اللہ کے فضل کا ادراک نہ ہو سکے اگر جہنم کا مشاہدہ نہ ہو۔ یہ بات وہ ہے جو سورہ مریم کے اندر وضاحت سے آ چکی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، پھر ہم ان میں سے جو اہل ایمان ہیں انہیں ہم بچا لیں گے، اور جو کافر ہیں ان کو اسی کے اندر جھونک دیں گے، اوندھے منہ پڑے رہ جائیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی میں عرض کر دوں، آج چونکہ یہ مضمون چھڑ گیا ہے، جنت بھی جو ابتدائی جنت ہے جس کو نزل سے تعبیر کیا گیا وہ اسی زمین پر ہوگی، البتہ جنت کے پھر مدارج ہیں، درجے ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند تر، یہاں تک کہ بلند ترین جنت وہ عند سدرۃ المنتہا ہے، جس کا کہ ذکر آیا سورۃ النجم میں،
اندہا جنت المأوا، اس سے آگے مخلوقات کی رسائی نہیں، وہ مخلوقات کی آخری حد ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جا سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں پر مشاہدہ کرایا گیا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو اس زمینی جنت سے لے کر اور اس جنت المأوا تک بے شمار مراتب ہوں گے، چاہے وہ 8 بڑے بڑے درجے ہوں اور ان میں پھر اور طبقات ہوں۔ اور حضور کی وہ حدیث دوبارہ آج کوٹ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا نچلے درجے کا جنتی اپنے سے بلند تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ بالکل یہی فرق و تفاوت ہے زمین کا معاملہ، زمینی نعمتیں، وہ ساری جو نعمتیں آئی ہیں سورہ رحمان میں جنتان اور سورہ واقعہ میں، وہ ساری جنت زمینی نعمتیں ہیں۔ وہ تو یہاں نزول تو یہی ہوگا اہل جنت کا، ابتدائی مہمان نوازی سب کی یہی ہے، داخلہ ابتدائی یہی ہے، لیکن پھر ان کے جو مراتب ہیں، جو ان کے لیے درجات ہیں بلند سے بلند تر، یہ حدیث بھی آتی، حضور نے فرمایا قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے رہو اور اوپر چڑھتے رہو، تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور تمہارا آخری مقام وہی ہوگا جب آخری آیت پڑھو گے، جس کے بعد تمہارا ذخیرہ قرآن کا ختم ہو جائے گا کہ اس سے آگے قرآن یاد نہیں ہے، بس وہی تمہاری وہ آخری منزل ہوگی۔ اس میں گویا کہ ترغیب ہے قرآن کو یاد کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، لیکن اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہاں ترقی ہوگی، ترقی درجات، اہل ایمان کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے جنت ارضی، ابتدائی جنت، نزل والی جنت۔ ابتدائی جو یہاں پر مہمان نوازی ہوگی وہ یہی ہوگی، قصہ زمین برسر زمین، جہنم تو ہے ہی یہاں جو اس کے پیٹ میں سے نکلے گی، لیکن یہ کہ جنت بھی ابتدائی یہی ہوگی، البتہ اس کے بلند تر مراتب جو ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی ماوراء ہے، یہاں تک کہ جو سب سے اونچی جنت ہے جنت المأوا وہ عند سدرۃ المنتہا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے شاہ عبد القادر نے، اس دن انسان چیتے گا، چیتے گا، چیتنا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اس روز یاد آ جائے گا اسے، اس روز نصیحت حاصل ہو جائے گی، حقیقت منکشف ہو جائے گی، جیسے سورہ قاف میں کہا گیا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نگاہوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے کہ نہیں؟ آج تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ یعنی لوہے کی طرح تیز ہے، ہر شے تمہیں نظر آ گئی۔ پہلے یہ غیب کے پردے پڑے ہوئے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم ڈھکوسلا سمجھتے تھے جنت کو اور دھونس سمجھتے تھے دوزخ کو، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں۔ اب تو تمہیں ہر شے نظر آ گئی نا، اس روز تو ہر انسان جو ہے اسے ہر حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اصل میں یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی دونوں صورتوں میں آ چکا ہے، فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ۔ اس دنیا میں تذکر ہو جائے تو وہاں بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں تو تذکر ہو ہی جائے گا، وہاں تو حقائق منکشف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس وقت کا تذکر بے فائدہ ہے، لا حاصل ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس روز انسان چیتے گا، اور کیا حاصل اس دن کے چیتنے کا؟ اس روز حقائق سب یاد آ جائیں گے، لیکن کیا فائدہ اس روز کی اس یاد حاصل ہو جانے کا؟ اس روز تو نصیحت 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن اس وقت حقائق کے منکشف ہونے کا فائدہ کیا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ اس آیت میں جو اصل لفظ نوٹ کرنے کا حیاتی، سارا تصور اس میں ہے۔ اس وقت حقیقت منکشف ہو جائے گی، اصل زندگی یہ ہے، جیسے سورہ عنکبوت میں آیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس وقت پردہ یہ پڑا ہوا ہے، وہ تو دور کی بات ہے، ہوگا پتہ نہیں، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کوئی یقین نہیں ہوتا، دل ٹھکتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انسان پر یہ حقیقت یہاں منکشف ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے تو وہاں بیڑا پار، لیکن اس وقت منکشف ہو جائے گا اصل زندگی تو یہ ہے، وہ تو سراب تھی، وہ تو صرف کتاب کا دیباچہ یا مقدمہ تھی، اصل زندگی تو یہ ہے، اصل کتاب زندگی تو اب کھلی ہے۔ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش کہ کوئی اعمال ہوتے، کوئی محنت کی ہوتی، کوئی مال صرف کیا ہوتا اللہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے،
کو خیر کے لیے اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کی ہوتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. تو اس دن نہ عذاب دے کوئی اس کا سا عذاب دینا. اللہ عذاب وہ دے گا جو کوئی نہ دے سکے، اور اللہ باندھے گا ایسے جیسا کوئی نہ باندھ سکے. اب یہ تو اصل میں وہی بات ہے جو ہمارے تصور سے ماوراء ہے. اس عذاب کی شدت کو آج ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. یہاں کی آگ پر وہاں کی جہنم کی آگ کو قیاس نہ کیجیے. یہاں بھی آگیں بے شمار ہیں. ایک چولہے میں جلنے والی آگ ہے اور ایک جو ہے سٹیل فرنس کی آگ ہے. زمین و آسمان کا فرق تو زمین کے اوپر آگ میں نظر آ جائے گا. وہ آگ کیا ہوگی؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو نزاعۃ للشوا، کلیجے کو کھینچ لینے والی، دل کے اوپر جا کر جو ہے حملہ آور ہونے والی آگ، وہ کیسی آگ ہوگی؟ تو لا يعذب عذابہ، بس یہ جان لو کوئی عذاب نہیں دے سکتا وہ عذاب جو اللہ دے گا اس روز. تو اس روز فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، اللہ وہ عذاب دے گا جو کوئی نہ دے سکے، اور اللہ ویسا باندھے گا ولا یوثق وثاقہ احد، نہ باندھ سکے کوئی اس کا سا باندھنا جیسا وہ باندھے گا. جیسی قید ہوگی سجین کی، جیسے وہ جہنم کی جیل ہوگی، اس کا کوئی تصور تم یہاں نہیں کر سکتے. بس یہ مبالغے کے لیے سوچ لو جتنا سوچ لو، جو تصور بھی کر لو کم ہے. نہ جنت کی نعمتوں کا تم تصور کر سکتے ہو، جو اصل جنتیں ہیں اوپر کی، عالم بالا کی، اس کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور جہنم کی سزا اور وہاں کی قید اور وہاں کی بندش، اس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں کر سکتے. فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. سورہ مبارکہ کا اصل مضمون اور اصل رنگ 26 آیات یہ ہیں. میں نے عرض کیا تھا آخری 4 آیات بالکل ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک بالکل اچانک ایک مضمون آ جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان 4 آیات کو انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے سورہ بلد کے ساتھ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. 2 منٹ ذرا تشریف رکھیں.